السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک ایسا میزائل جو ایک شخص کندھے پر رکھ کر فائر کر سکتا ہے، دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے صدر کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گیا تھا کہ پورا سفری منصوبہ ہی تبدیل کرنا پڑ گیا۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ٹرمپ کی واپسی کا منظر بظاہر بالکل معمول کا تھا۔ کیمرے چل رہے تھے، صدر ٹرمپ ایئر فورس ون کی طرف بڑھے اور دنیا نے سمجھا کہ امریکی صدر اسی طیارے میں ترکی سے روانہ ہو رہے ہیں، لیکن کیمروں سے اوجھل ایک اور کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی حکام کو ایک مبینہ خطرے کا پتہ چلا تھا۔ خدشہ تھا کہ ایرانی عناصر ترکی میں موجود ہیں، ان کے پاس کندھے سے داغے جانے والا میزائل ہو سکتا ہے اور انہیں ٹرمپ کی نقل و حرکت کا بھی علم ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ٹرمپ کو ایئر فورس ون سے نکال کر ایک دوسرے فوجی طیارے میں منتقل کرنا پڑا، اور اگر خطرہ واقعی اتنا سنگین تھا تو پھر صحافیوں اور کئی اعلیٰ امریکی حکام کو اسی ایئر فورس ون میں کیوں بٹھایا گیا جسے دنیا ٹرمپ کا طیارہ سمجھ رہی تھی؟ کیا یہ صرف ایک احتیاطی سیکیورٹی مشق تھی یا امریکی انٹیلیجنس کو واقعی خدشہ تھا کہ ٹرمپ کو آسمان میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا انقرہ میں واقعی کوئی ایرانی سیل موجود تھا یا ایک ایسی انٹیلیجنس وارننگ نے امریکی سیکیورٹی مشینری کو ایک ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا؟ ناظرین، آج کی اس رپورٹ میں ہم اسی خفیہ آپریشن کی تہہ تک جائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ مین پیڈ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم مین پیڈ پر ایک باقاعدہ طور پر ویڈیو بنا چکے ہیں جو کچھ دن پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے، جس کے اندر ہم نے واضح طور پر بتایا تھا کہ ایران کے یہ مین پیڈ کس حد تک خطرناک ہیں۔ ناظرین، مین پیڈ ایسے میزائل ہیں جنہیں ایک یا دو فوجی آسانی سے لے جا کر کم بلندی پر اڑانے والے طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ان کی اصل خطرناک طاقت یہ ہے کہ بڑے ریڈار یا لانچر گاڑی کے بغیر بھی انہیں کہیں چھپا کر اچانک فائر کیا جا سکتا ہے، جس سے دشمن کے پائلٹ کے لیے خطرہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ ایران نے چین سے 300 سے 400 مین پیڈز، جن میں QW-12 اور FN-16 شامل ہیں، خریدنے کے لیے $60 سے $70 ملین کا معاہدہ کیا ہے۔ اور یہ اتنے خطرناک میزائل ہیں کہ انفراریڈ سیکر طیارے یا ہیلی کاپٹر کے انجن سے نکلنے والی حرارت کو محسوس کرتے ہیں اور ہدف کو ٹریک کرتے ہیں، اور فائر ہونے کے بعد میزائل اپنی رہنمائی نظام کے ذریعے ہدف کی حرکت کے مطابق راستہ درست کرتا رہتا ہے۔ اس لیے طیارہ مڑنے کی کوشش کرے بھی تو میزائل اس کا تعاقب جاری رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس خطرے کی جانب جو امریکی CIA نے بھانپ لی اور ٹرمپ کو طیارہ کیوں تبدیل کرنا پڑا۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 8 جولائی 2026 سے۔ ٹرمپ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں نیٹو اجلاس میں شرکت کے بعد واپس روانہ ہونے والے تھے کہ معمول کے مطابق دنیا کی نظریں ایئر فورس ون پر تھیں، لیکن ٹرمپ کی روانگی سے چند گھنٹے پہلے امریکی حکام کو ایک ایسی انٹیلیجنس اطلاع ملی جس نے صدر کے سفر کا پورا منصوبہ تبدیل کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق خدشہ یہ تھا کہ ٹرمپ کے طیارے کو زمین سے داغے جانے والے ایک شولڈر فائرڈ میزائل سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی بین البراعظمی میزائل نہیں تھا، یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جسے ایک شخص اپنے کندھے پر رکھ کر استعمال کر سکتا ہے، اور یہی اس خطرے کو خاص بناتا ہے، کیونکہ ایسے میزائلوں کے لیے کسی بڑے لانچنگ پیڈ یا بھاری بھرکم فوجی تنصیب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا موبائل یونٹ، مناسب جگہ، درست وقت اور ایک کم اونچائی پر پرواز کرنے والا طیارہ۔ لیکن امریکی حکام کے خدشے میں صرف میزائل نہیں تھا، اصل تشویش مبینہ طور پر اس بات کی تھی کہ ایک ایرانی سیل ترکی میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار بھی موجود ہو سکتا ہے اور اسے ٹرمپ کی نقل و حرکت کا بھی علم ہے۔ اگر یہ معلومات درست تھی تو معاملہ انتہائی سنگین تھا، کیونکہ اب خطرہ کسی نامعلوم مقام پر موجود دشمن کا نہیں تھا، خطرہ مبینہ طور پر اسی شہر میں موجود تھا جہاں امریکی صدر موجود تھے۔ رپورٹس کے مطابق فیصلہ ٹرمپ کی روانگی سے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے پہلے کیا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ٹرمپ کو ترکی سے نکالا کیسے جائے۔ ایئر فورس ون ایک عام طیارہ نہیں، دنیا بھر میں اس کی شناخت فوری طور پر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص صدر کو نشانہ بنانا چاہتا ہے تو اسے صرف ایک چیز جاننا ہوگی کہ صدر کس طیارے میں ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس پوری کہانی میں ایک انتہائی غیر معمولی منصوبہ سامنے آتا ہے۔ اب یہ تو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ صدر نے طیارہ کیسے بدلا، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ خطرہ اتنا شدید تھا کہ صدر کو اپنے کچھ اہلکاروں کو بھی اپنے ساتھ دوسرے طیارے میں لے جاتے ہوئے خوف محسوس ہوا
کہ کہیں کہیں ان میں تو ایرانی جاسوس موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب خوف حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے، اور یہی ہوا صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ایئر فورس ون میں سوار کروا دیا اور خود دوسرے طیارے میں سفر شروع کر دیا۔ ایئر فورس ون میں کئی اعلیٰ امریکی حکام اور صحافی موجود تھے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر خزانہ اسکاٹ بھی اسی پرواز میں تھے۔ یعنی ایک طرف امریکی سیکیورٹی ٹیم صدر کو مبینہ خطرے سے بچانے کے لیے خفیہ طیارے میں منتقل کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہی ایئر فورس دوسرے لوگوں کو لے کر بطور ڈکوئے روانہ ہو رہا تھا۔ یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اگر خطرہ اتنا حقیقی تھا کہ صدر کو طیارہ تبدیل کرنا پڑا، تو پھر باقی لوگوں کو ایئر فورس ون میں کیوں سفر کرنے دیا گیا؟ ان کی زندگیوں کو کیوں غیر محفوظ بنایا گیا؟ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے آپریشن کو مزید پراسرار بنا دیتا ہے۔ لیکن کیا ایرانی سیل واقعی موجود تھا؟ یہاں پہنچ کر کہانی میں سب سے بڑا موڑ آتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس مبینہ خطرے سے متعلق انٹیلیجنس معلومات موجود تھیں، لیکن امریکی انٹیلیجنس اداروں کے اندر اس کی مکمل تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ یعنی یہ کہنا درست نہیں کہ ایران ٹرمپ کو میزائل سے مارنے والا تھا۔ زیادہ درست بات یہ ہے کہ امریکی حکام کو ایسی انٹیلیجنس اور وارننگ ملی جن میں ممکنہ ایرانی حملے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا، اور اس خطرے کو مکمل طور پر ثابت نہ ہونے کے باوجود سیکیورٹی ٹیم نے اسے نظر انداز نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کہانی میں اصل سوال صرف یہ نہیں تھا کہ خطرہ کتنا بڑا تھا، بلکہ سوال یہ بھی ہے، ایک غیر یقینی خطرے نے امریکی صدر کی سیکیورٹی ٹیم کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر کیوں مجبور کر دیا؟ اور یہاں سے ایران کا سوال اٹھتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی شدید کشیدگی موجود ہے۔ ایسے ماحول میں اگر امریکی انٹیلیجنس کو یہ اطلاع ملے کہ ایرانی عناصر کسی ایسے ہتھیار کے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں جو کم اونچائی پر پرواز کرنے والے طیارے کو نشانہ بنا سکتا ہے، تو صدر کی سیکیورٹی ٹیم کے لیے خطرہ مول لینا انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ صدر کی حفاظت میں ایک بنیادی اصول ہوتا ہے، خطرہ ثابت ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ تو پھر کیا ٹرمپ واقعی ایک ایرانی میزائل کے نشانے پر تھے، یا پھر ایک ایسی انٹیلیجنس وارننگ تھی جس نے دنیا کے طاقتور ترین صدر کے سفر کو بھی خفیہ آپریشن میں تبدیل کر دیا؟ فی الحال جواب مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ 8 جولائی کو انقرہ سے ٹرمپ کی روانگی معمول کی پرواز نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا خفیہ سیکورٹی آپریشن تھا جس میں صدر کا اصل طیارہ تک دنیا سے چھپا دیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمین نقیبی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔